رکھیے گا، حضور کا غلام کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، حضور کا غلام کبھی قاتل نہیں ہو سکتا، حضور کا غلام کبھی کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جب یو کے میں آئے ہیں، کوئی محافل کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ پاکستان میں ہوتے ہیں روزانہ، الحمدللہ لاکھوں کا اجتماعات میں تقریر کرتے ہیں، لاکھوں کا اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالی جائے، ان کو حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے بلایا جائے، رغبت دی جائے، وہی یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ نوجوانوں، اگر کبھی بھی کوئی تمہارے جذبات کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے جوان خون کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کسی غیر مسلم کو قتل کر دو، جاؤ جا کے لندن میں ٹاور برج پہ حملہ کر دو، یا مانچسٹر میں ایرینا پہ جا کے حملہ کر دو، یا کسی جگہ پہ بھی جا کے حملہ کر دو، یاد رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ در حقیقت اسلام کا دشمن ہے، وہ در حقیقت قرآن کا دشمن ہے، وہ در حقیقت خدا کا اور مصطفیٰ کا دشمن ہے، وہ در حقیقت انسانیت کا دشمن ہے۔ اگر تم اپنی جوانی کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، اگر کوئی تکلیف میں ہے جا کے اس کی مدد کرو، جاؤ اگر کوئی گر رہا ہے اس کو سہارا دو، جاؤ اگر کوئی تکلیفوں میں مبتلا ہے، اگر کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے، گاڑی لو اور ڈھونڈو یو کے کی سرزمین پر، اگر کوئی غیر مسلم کسی کنٹری سائڈ میں بستے ہیں، اگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جاؤ ان کو کھانا دو اور بتاؤ اسلام ہمیں لوگوں کو مارنا نہیں سکھاتا بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانا سکھاتا ہے۔ اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے جا کر اس کی مدد کرو اور بتاؤ کہ اسلام ہمیں تکلیف دینا نہیں سکھاتا بلکہ جو تکلیف میں ہو اس کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ جاؤ، اگر یہ دہشت گرد یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے تو اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، ہر گلی میں جاؤ، ہر محلے میں جاؤ، پھولوں کو بانٹو، لوگوں میں مٹھائیاں بانٹو، لوگوں میں خوشیاں بانٹو، دکھ درد لوگوں میں، دکھ درد والے لوگوں میں خوشیاں بانٹو، ان کی مدد کرو، ان کو محبت دو، ان کو پیار کرو، انسانیت کی خدمت کرو اور بتاؤ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے زندوں کو مردہ نہیں کیا بلکہ مردوں کو زندہ کیا ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے صرف انسان کو حقوق نہیں دیے بلکہ کتے، بلوں، گدھوں اور اونٹوں کی جانوں کو حق دیا ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ میرے نبی نے ایک گدھے کو دیکھا، اس کے منہ پہ نشان پڑا تھا، خون نکل رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا لعنت ہو اس شخص کے اوپر، اللہ کی، رسول کی اور فرشتوں کی، جس نے اس گدھے کو تکلیف دی ہے۔ اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کو قتل کرنے کی نحق اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک عورت جنت میں جائے گی کیونکہ اس نے ایک کتے کی جان کو بچایا تھا، اور ایک عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے ایک بلی کو مار دیا تھا۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، ارے اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کتے کی لائف سیو کرنے والی، کتے کی زندگی بچانے والی جنت میں جائے گی اور بلی کو مار دینے والی جہنم میں جائے گی۔ اگر کوئی عورت بلی کو مار دے تو وہ جہنمی ہے۔ اور چہلو، یہ عقیدہ دینا چھوڑ دو کہ انسانوں کو مار کے جنت میں جاؤ گے، جس نے کسی بھی ایک انسان کا ناحق قتل کر دیا وہ بھی جہنمی ہے۔ اس کے باپ دادے پردادے جو اس کو سکھانے والے ہیں، سکھانے والے، یہ نہیں کہ پیو چنگا سی دو بھی، جو اس کو سکھانے والے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔